السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے کچھ فضائل پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے پیش کروں گا۔ اس نے مجھے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب میں نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے حاجت شدید اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا، پھر گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا ہے، تو ہر بار کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لو۔ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبانی ہوگی اور شیطان تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے چند کلمات بتائے اور کہا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہر رات پڑھی، خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہم اس صورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مانع کہتے تھے۔ رات کی تعریف ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کی کہ کون اس کا استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی جو سورۃ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا، 1/3 قرآن شریف کیوں کر پڑھ لے گا؟ فرمایا، قل واللہ احد، اللہ پوری سورۃ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض پوری سورت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل واللہ احد، اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔